السلام علیکم۔ اسلامی مہینوں میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، تو نیا چاند دیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کے معنی ہیں: اے اللہ، مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ آیات نازل کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفجر میں آیت نمبر 1 سے 5 تک: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرہ میں۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2438۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کیا کام ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تکبیر و تحلیل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا کام ہے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دن، عاشورہ کے دن اور ہر مہینے سے 3 دن یعنی پہلا سوموار اور اس کے بعد کی 2 جمعراتیں روزہ رکھتے تھے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ گزشتہ یعنی گزرے ہوئے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر نماز کا اہتمام کریں۔ Allah, zikrinde Allah, fikrinde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi qalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilaha illa. اگلا کام ہے قربانی کرنا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا: ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ انہوں نے عرض کیا: اور اون کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اون کے ہر بال کے بدلے بھی 1 نیکی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اگلا کام ہے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، یعنی قربانی کے بعد کاٹے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ استغفار اور دعاؤں کی کثرت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں وہ ہم سے اپنی پسند اور اپنی رضا کے کام لے لے اور ہماری بخشش کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔